السلام علیکم عزیز طلباء، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر خالد محمود اوان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم پاکستان میں آثار قدیمہ کا تعارف کے نام سے ایک لیکچر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ آپ کا ایک سبجیکٹ ہے آرکیالوجی آف پاکستان۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں آثار قدیمہ کا جو مضمون ہے اس کے متعلق ایک آسان لیکچر آپ کو ریکارڈ کر کے دیا جائے، چونکہ آپ کی جو بک ہے انگلش میں وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے اور یہ لیکچر جب آپ سنیں گے ایک بار یا دو بار تو ہوپ فلی کہ آپ کو یہ جو سبجیکٹ ہے اس کی نوعیت سمجھ میں آ جائے گی، اور اس کے بعد آپ کے لیے باقی جو کتاب ہے اس کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ دیکھیں، پاکستان 1947 کو وجود میں آیا۔ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان کی یہ زمین موجود تھی، پاکستان کا یہ کلچر موجود تھا، پاکستان کی یہ ثقافت موجود تھی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے اگر 70-80 سال ہوئے ہیں تو ہمارا کلچر بھی 70-80 سال پرانا ہے، بلکہ ہمارا جو کلچر ہے یہ ہزاروں نہیں لاکھوں سال پرانا ہے۔ اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھنے میں شاید دقت ہو جائے، لیکن وہ چونکہ سبجیکٹ ایسا ہے کہ میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ آسان کر کے سمجھاؤں۔ تو آپ کا جو پہلا چیپٹر ہے آرکیالوجی آف پاکستان کی کتاب کا، اس میں ایک مختلف ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان ٹرمینالوجیز کو آپ کو بتا دوں۔ پہلا جو اس میں ایک ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ ہے پیلولیتھک۔ اچھا، پیلولیتھک پیریڈ جو ہے ایکچولی یہ پتھر کا زمانہ ہے، ٹھیک ہے؟ پیلولیتھک پیریڈ پتھر کا زمانہ ہے، اور اس میں پھر مزید دو حصے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ہے پتھر کا قدیم زمانہ، اور ایک ہے پتھر کا جدید زمانہ، یعنی جدید زمانہ بھی لاکھوں سال پرانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو پتھر کا قدیم زمانہ، یعنی پتھر کے زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں چونکہ بہت قدیم ہے، تو اس کو پورے دور کو پیلولیتھک پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پیپر میں پیلولیتھک لفظ آ جائے کسی کوشچن کے اندر اور آپ کو کچھ اور سمجھنا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پیلولیتھک ہے یہ پتھر کے زمانے کے بارے میں پوچھتا ہے آپ سے۔ اچھا، اس پتھر کے زمانے کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ثقافت کو ہم کہتے ہیں ریوت ثقافت، ٹھیک ہے؟ ریوت ثقافت جو ہے کوئی 20 لاکھ قبل مسیح سے 10 لاکھ قبل مسیح تک ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ قبل مسیح کیا ہے اس کے اوپر کبھی بعد میں کوئی ویڈیو بنا دوں گا، چونکہ ٹائم کم ہے عزیز طلباء۔ تو 20 آپ اس کو اس طرح یاد کر لیں کہ 20 لاکھ قبل مسیح سے 10 لاکھ قبل مسیح تک کا جو پیریڈ ہے اس کو پیلولیتھک پیریڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ 20 لاکھ سال پہلے سے لے کے 10 لاکھ سال پہلے تک۔ پھر اس میں جو دوسرا دور ہے وہ ہے سوانی ثقافت۔ دریائے سواں جو راولپنڈی اسلام آباد کے قریب سے بہتا ہے، تو اس کے گرد جو تہذیب آباد تھی دریائے سواں کے قریب، اس کو سوانی تہذیب یا سوانی ثقافت کہتے ہیں، اور وہ آپ یوں سمجھیں کہ 5 لاکھ سال قبل مسیح سے لے کے اور 2.5 لاکھ سال قبل مسیح تک پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ 5 لاکھ سال پرانی تہذیب تھی یہ، یعنی جو اس دور کی ہم بات کریں 5 لاکھ سے لے کے 2.5 لاکھ سال تک کے درمیان۔ پھر اس کے بعد کی ہم تہذیبوں پہ بات کریں تو ایک تہذیب نوپستان کی تہذیب ہے۔ یہ بلوچستان کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوپستان کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو تہذیب تھی، یہ مہر گڑھ ایک علاقہ تھا، وہ پورا اس کا تہذیب کا مرکز تھا، اور یہ تہذیب بہت پرانی نہیں بلکہ پتھر کے زمانے کو جب دنیا الوداع کہہ رہی تھی اور ساتھ ایگریکلچرل سوسائٹی کا آغاز ہوا، تو یہ وہ تہذیب تھی مہر گڑھ کی جس نے پتھر کی تہذیب کو بھی دیکھا، اور ایگریکلچر اور جو مویشی پالنا ہے، غلہ اگانا ہے، اس کھیتوں میں ہل چلانا ہے، اس تہذیب کو بھی دیکھا۔
تو यूँ समझें कि कदीम अहद से जदीद अहद में दुनिया दाखिल हो रही थी। पत्थरों के दौर से निकल कर फसलों और बागात के दौर में देहातों की लाइफ, गारों की ज़िंदगी को छोड़कर देहातों की ज़िंदगी में इंसान दाखिल हुआ। तो ये बेसिकली नोपिस्तान पीरियड है और मेहरगढ़ की तहज़ीब इसके अंदर आती है, जो 7000 साल से 3000 साल कदीम थी, या 7000 साल कबल मसीह से 3000 साल कबल मसीह तक थी। फिर इसके बाद एक दौर आता है जिसको कांसी का दौर कहते हैं। ठीक है, कांसी का दौर जो है वो उसके अंदर चंद तहज़ीबें थी। एक तहज़ीब तो थी वादी सिंध की तहज़ीब, जो कोई आज से 5000 साल पहले अपने जोबन पर थी। वादी सिंध की तहज़ीब के बेशुमार शहर वजूद में आए, लेकिन हमारे पास उनकी खुदाई के लिए चूँकि वसाइल नहीं, लिहाजा हमने सिर्फ़ उनको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की रिसर्च तक महदूद रखा। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे शहर थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी, कुछ पंजाब में भी, कुछ बलूचिस्तान में भी। लेकिन हम गरीब मुल्क हैं ना, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, हम करोड़ों रुपए की सिगरेट तो पी जाते हैं साल में, लेकिन इन तहज़ीबों को देखने के लिए हमारे पास फंड्स नहीं हैं। अच्छा जी, फिर हम ये देखते हैं कि एक और तहज़ीब थी, वादी सिंध की तहज़ीब जब ख़त्म हुई तो उसके ख़त्म होते ही, या जब वादी सिंध की तहज़ीब ख़त्म हो रही थी, उसके साथ साथ दुनिया एक और तहज़ीब में जा रही थी जिसको हम कहते हैं ग्रेव यार्ड सिविलाइजेशन, कब्रिस्तान की तहज़ीब या कब्रिस्तान की सकाफ़त, जिसमें ज़्यादातर कब्रें बनाई गईं। ठीक है, फिर एक और तहज़ीब हमारे पास आई जिसको हम कहते हैं गंधारा की तहज़ीब। ये पाकिस्तान की बहुत कदीम तहज़ीब नहीं है, कोई 3500 साल कदीम तहज़ीब है, 4000 साल पुरानी तहज़ीब है। इस तहज़ीब का मरकज़ टक्सिला था और ये रावलपिंडी से लेके पेशावर तक फैली थी। कुछ लोग ये कहते हैं कि रावलपिंडी से लेके अफ़गानिस्तान तक फैली थी, और अफ़गानिस्तान के एक शहर है कंधार, इसी से लफ्ज़ गंधार निकला और गंधारा की तहज़ीब कहलाई। और गंधारा तहज़ीब का ताल्लुक़ बुद्ध मज़हब के साथ है, चूँकि इस तहज़ीब के जो लोग थे टक्सिला और इसके आसपास, ये गौतम बुद्धा जो बुद्ध मत का बानी था उसके मुजस्मे हज़ारों लाखों की तादाद में बनाया करते थे। फिर एक और तहज़ीब थी जिसको वैदिक तहज़ीब कहते हैं। असल में आपका जो पेपर का क्वेश्चन है वो किसी भी तहज़ीब के ऊपर आ सकता है, उनके ऊपर शायद मैं कोई अलग अलग वीडियोस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैं बना दूं, लेकिन ओवरऑल एक इंट्रोडक्शन हो ताकि आपको पता हो कि किस तहज़ीब के अंदर क्या बात है, तो आप कम अज़ कम कुछ समझ सकें चीज़ों को। तो वैदिक तहज़ीब जो है ये कदीम तहज़ीब थी जिसको वैदिक लिटरेचर जिस अरसे में वजूद में आया, ठीक है, जिस तरह ऋग्वेद है, ये किताबें थी ना हिंदुओं की, तो वो जो वैदिक लिटरेचर था जिसे हिंदू मज़हब के मानने वाले लिखा और पढ़ा करते थे, उस तहज़ीब को वैदिक तहज़ीब कहा जाता है। उसमें लिटरेचर जो था वो ये रामायण एक किताब थी, महाभारत एक किताब थी, ठीक है, ये इनकी किताबें थी हिंदुओं की, जिसमें उनके भिजन और मंत्र और ये सारी चीज़ें होती थी। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ और भी छोटी छोटी तहज़ीबें थीं, लेकिन हम उनको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करते। एक और सिविलाइजेशन थी जिसे हम कहते हैं मकदूनियाई सल्तनत, मकदूनियन पीरियड। ये कोई आज से 2500 साल पुराना एक
तहज़ीब थी। इस अरसे में बहुत सारे बादशाह आए, जिनमें पोरस एक अहम बादशाह था। ये 323 से 312 कबल मसीह तक हुक्मरान था। बड़ा बहादुर शख्स था। सिकंदर आज़म इसी ज़माने में आया पोरस को शिकस्त देके, और जब सिकंदर आज़म हिंदुस्तान में दाखिल हुआ तो पोरस जो था यहाँ पे मौजूद था हिंदुस्तान में, उसने बड़ा, उसके फ़ौजियों ने लड़ाई की सिकंदर आज़म की फ़ौजों से, बहुत सिकंदर आज़म की फ़ौजों को मारा, लेकिन आखिरकार सिकंदर आज़म जीत गया। उसने आधी से ज़्यादा दुनिया फ़तह कर ली थी, और इसीलिए वो जो कहते हैं ना मुकद्दर का सिकंदर, जिसका मुकद्दर बहुत अच्छा हो उसको मुकद्दर का सिकंदर कहा जाता है, कि सिकंदर एक बादशाह था। इसको अंग्रेज़ी में अलेक्जेंडर द ग्रेट लिखते हैं, उर्दू में सिकंदर आज़म कहते हैं। उसने पोरस को शिकस्त दी, और बड़ी दिलचस्प बात यह है बच्चों कि जब उसने पोरस को शिकस्त दी तो फिर पोरस को कैद कर लिया ना, शिकस्त हो गई, तो पोरस को अपने दरबार में बुलाया और उससे पूछा सिकंदर आज़म ने कि बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं। तो पोरस ने कहा कि वही जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है। तो फिर सिकंदर आज़म ने पोरस की खूबसूरत बेटी से शादी की, यानी पोरस को अपना सुसर बना लिया, ख़ानदान का हिस्सा बना लिया, और पोरस को यहाँ अपने इलाकों का गवर्नर बना दिया कि बस बादशाह मैं हूँ, बाकी कंट्रोल तुमने चलाना, हुकूमत तुमने चलानी है, बस तुम मुझे खाली बादशाह मानो, मैं तुम्हारा दामाद हूँ। ये सिकंदर आज़म ने किया, और कुछ अर्सा वहाँ रहने के साथ फिर अपनी फ़ौजों को आगे चलने का हुक्म दिया। और जब दरियाए जेहलम के करीब सिकंदर आज़म की फ़ौजें पहुँची तो उन फ़ौजों ने लड़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई तू हमें मरवाएगा, कहाँ से हम चलें, मकदूनिया से चलते चलते तेरी हिर्स ही ख़त्म नहीं हो रही, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। फ़ौजों ने चलने से इनकार कर दिया। सिकंदर आज़म फ़रार हुआ, भागता गया कहीं, और रास्ते में कहीं बुखार हुआ और वहीं मर गया। बहरहाल सिकंदर के ऊपर अलग से कोई वीडियो हम बना देंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको समझने में आए कि कदीम आसार कदीमा में क्या क्या चीज़ें हैं। फिर मौर्य एम्पायर या मौर्य सल्तनत यहाँ पे रही हिंदुस्तान में, ठीक है। फिर यहाँ पे हिंदू यूनानी बादशाहत भी रही, यानी वो यूनानी जो हिंदुस्तान के अंदर आबाद हो गए थे, यहीं के बासी बन गए, उन्होंने भी फिर एक सल्तनत कायम की। फिर यहाँ पे पार्थियन सल्तनत थी, पार्थियन थे, इंडो पार्थियन थे। कुशान की हुकूमत आई, कुशान एक बहुत बड़ा बादशाह था। फिर सासानी सल्तनत यहाँ हुई, और उसके बाद गुप्ता सल्तनत थी, गुप्त उसका वो था, बादशाह था। इससे पहले एक सल्तनत थी जिसे हम कहते हैं मौर्य सल्तनत के बारे में बताया। उसका बादशाह चंद्र गुप्त मौर्य था, जो मियांवाली के करीब एक इलाका था पिपला, वहाँ पैदा हुआ। और ये ऐसा बच्चा था कि जिसके माँ बाप बचपन में फौत हो गए थे। ये कोई 4 साल का था चंद्रगुप्त मौर्य, तो उसके मामू ने उसको बेच दिया। भाई मामू किस काम के होते हैं, बस जी पैसे मिल जाएंगे, इंसान बिका करते थे। एक चरवाहे के पास बेच दिया, और चरवाहे ने उसको बकरियां चराने पर लगा दिया। लेकिन चरवाहा ये समझता था कि ये बच्चा बहुत काम का है, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है। और उसको कैसे पता चला कि एक दिन चंद्रगुप्त मौर्य बकरियां चरा रहा था, कोई झाड़ी थी, उसके कांटे चुभ गए उसको। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कोई गुड़ लिया, ये शक्कर ली, उसको घोला पानी के लोटे के अंदर, मिट्टी के लोटे होते थे, मिट्टी के बर्तन थे, घोला और उसकी जड़ों में डालना शुरू कर दिया। जो झाड़ी थी उसके कांटेदार झाड़ी, उसकी जड़ों में पानी मीठा डालना शुरू कर दिया। चरवाहे ने देखा तो बोला, बेवकूफ़, तुम चीनी शक्कर गुड़ जो भी है मीठा ज़ाया कर रहे हो, ये क्या किया तूने? तो उसने बोला कि भाई ये जो झाड़ी है ये मुझे चुभी है, इसने मुझे कांटे जब हुए हैं, मैं अब क्या करूँगा, इससे इंतकाम ले रहा हूँ, इससे बदला ले रहा हूँ।
تو اس چرواہے نے کہا بچے تم کیسے بدلہ لے رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے شربت گھول کے اس کی جڑوں میں لگایا ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد چونٹے آئیں گے اور چونٹے آ کے جھاڑی کو کاٹنا شروع کر دیں گے اور اس طرح میں بدلہ لے کے خوش ہو جاؤں گا۔ یہی بندہ جب بچہ بڑا ہوا اس نے سارے علاقے کے چور، چرسی، ڈاکو، جوا کھیلنے والے، جو بھی ملے، غنڈے، لچے، لفنگے، بدماش، جن کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے، جنہیں گھر میں ماں باپ گھسنے نہیں دیتے، ان لوگوں کی فوج بنائی اور ان کی فوج بنا کے اس نے بہت سارے علاقے فتح کیے۔ اور اس کا کہنا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں نہ جن کی بیوی یاد آئے گی نہ جن کو ماں یاد آئے گی، نہ جن کو بچے یاد آئیں گے، کیونکہ ان کا کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، یہ دل لگا کے لڑیں گے۔ اور اس نے پھر موریہ امپائر قائم کی، موریہ سلطنت قائم کی۔ بہرحال یہ سارے وہ ایک مختصر سا آپ کے پاس تعارف تھا کہ یہاں کون کون سی حکومتیں جو وہ رہی ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ قدیم پاکستان جو ہے یہ ایک زمانہ قدیم سے لے کر، ٹھیک ہے، اور آج تک یہ پوری تاریخ جو ہے اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایک پاکستان کی آرکیالوجی ہے، یعنی آثار قدیمہ، جو جہاں جہاں میں قدیم چیزوں کے آثار نظر آتے ہیں، چاہے کوئی غار ہو، چاہے کہیں کوئی برتن ملیں، چاہے کوئی قبریں ملیں، چاہے کسی کا بادشاہ کا مقبرہ ملے، چاہے کوئی عبادت کی جگہ ملے، تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں آثار کہتے ہیں نا، نظر آنے والی چیزیں، جو پرانی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، کوئی بچوں کا کھلونا مل گیا، وہ ساری چیزیں آثار قدیمہ کا حصہ ہیں۔ اور یہ پوری تاریخ جو ہے ہماری آج سے کروڑوں سال پہلے تک، یہ پوری پاکستان کی قدیم تاریخ ہے۔ اس میں مختلف ثقافتیں، مختلف زبانیں، سماجی نظام اور مذاہب شامل ہیں، جو ایک خاص اور دیرپا ثقافتی شناخت یا ثقافتی پہچان بناتی ہے۔ شروع سے ہی پاکستان کی سرزمین دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کے ساتھ ساتھ ہمالیہ کا پہاڑ، کراکرم کا پہاڑ، پامیر، کوہ ہندوکش، ان سارے پہاڑی سلسلوں سے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ پوری ایک ثقافت بنتی ہے۔ تھر اور چولستان کے ریتلے ریگستانوں اور بلوچستان کی جو کھردری پہاڑیاں ہیں اور وادیاں، اور پھر چمکدار ریتلے ذروں سے گھری ہوئی پاکستان کی سرزمین زمانہ قدیم سے ایک ایسی جگہ رہی ہے جہاں لوگ بستے تھے، جہاں انسان بستے تھے، اور یہ دنیا کی ان قدیم ترین آبادیوں میں سے ایک آبادی تھی، ایک ایسی زمین تھی جہاں انسان مسلسل آباد رہے۔ بہرحال قدیم پاکستان کی تاریخ اس کے قیمتی آثار قدیمہ کے ورثے میں نظر آتی ہے۔ ہم اگر قدیم پاکستان کی تاریخ دیکھیں تو ہمیں آثار قدیمہ کو دیکھنا پڑتا ہے، جو ہزاروں سال کی انسانی کوششوں اور تخلیقی صلاحیتوں پر محیط ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے قریب دریائے سواں کے ساتھ کوئی 50 لاکھ سال اور سے لے کے 20 لاکھ سال کے عرصے پر قدیم انسانی بستیوں کا ثبوت ملا ہے۔ مختلف ماہرین ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ 10 لاکھ سال پرانی ہے، کوئی کہتے ہیں 15 لاکھ سال پرانی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ 20 لاکھ سال پرانی ہے۔ 20 لاکھ سال، آپ ذرا سوچیں کتنا عرصہ بنتا ہے۔ تو اتنی پرانی انسانی بستیوں کے ثبوت ملے ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علاقہ دنیا کی ان قدیم ترین جگہوں میں سے ایک ہے جہاں لوگ رہتے تھے۔
پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا، اچھا یہ پتھر کا جو قدیم دور تھا اس کو پیرولتھک کہتے ہیں. پھر نوپستان کا دور آیا، ٹھیک ہے، تو نوپستان کو نوولتھک بھی کہتے ہیں انگلش میں، اردو میں نوپستان، انگلش میں نوولتھک. جس طرح پیرولتھک تھا، نوولتھک کا مطلب ہے کہ نوپستان جو بلوچستان کی تہذیب کا آغاز ہوا. تو نوولتھک دور جو تھا یہ وہ دور تھا جب انسان نے کھیتی باڑی سیکھ لی، قصبے اور چھوٹے چھوٹے شہر اور دیہات بنانے کا آغاز ہوا. سبی کے قریب ایک علاقہ ہے مہر گڑھ کا، سبی، جیکب آباد سبی، اس علاقے میں مہر گڑھ کا پرانا مقام ہے. یہ سب سے بہتر مقام دیکھا گیا جہاں انسانی تہذیب کا ارتقاء ہوا. یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں جنوبی ایشیا میں کاشتکاری اور شہری زندگی کا ثبوت ملتا ہے. اصل میں اپنی پوری تاریخ میں جو قدیم پاکستان ہے یہ ایک ایسا برتن رہا ہے جس میں قدیم تہذیبیں اور ثقافتیں پگھلتی رہی ہیں. ثقافتیں اور تہذیبیں پگھلنے کا مطلب کیا ہے؟ مختلف تہذیبیں آپس میں مرج ہو گئیں. اس علاقے میں وادی سندھ کی تہذیب ڈیولپ ہوئی جو دنیا کے ابتدائی شہری معاشروں اور تہذیبوں میں سے ایک ہے. عزیز طلباء، اس تہذیب میں اچھی طرح سے ویل پلانڈ سٹیز، شہر بنائے گئے. یہاں چیزوں کی پیمائش کے معیاری طریقے تھے. یہاں پہ ایک تحریری زبان بھی تھی جس کو ہڑپن لینگویج یا ہڑپا کی زبان کہا جاتا ہے. یہ وہ لینگویج ہے جس کو لوگ پڑھ تو سکتے ہیں پر سمجھ نہیں سکتے. اس کا مطلب آج تک ماہرین کو نہیں سمجھ میں آیا کہ یہ زبان کس طرح کی زبان ہے، چونکہ انتہائی قدیم زبان ہے. یہاں سے ربر کی مہریں بھی ملی ہیں اور کانسی اور تانبے کی مہریں بھی ملی ہیں، جس کا مطلب یہ تھا، اور ان کے اوپر جانوروں کی تصویریں ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اس علاقے میں جانوروں کو بڑی امپورٹنٹ دیتے تھے. جو وادی سندھ کی تہذیب تھی اس کے اندر کیا تھا کہ جانوروں کو بہت اہمیت دی جاتی، خاص طور پر بیل کو، اس لیے کہ یہ جو بیل ہوتے تھے ان سے بیل گاڑیاں چلائی جاتی تھیں. پہیے کا استعمال ان لوگوں نے سیکھ لیا تھا آج سے 5000 سال پہلے. بیل گاڑیاں چلاتے تھے، بیل سے ہل چلایا کرتے تھے کھیتوں میں، کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے. تو اس لیے یہ بیل کی بڑی ایک اہمیت تھی. اس کے علاوہ ان کے ہاں ہمیں بہت سارے مجسمے ملے ہیں، خاص طور پر دیوی ماتا کا مجسمہ. ان کے ہاں دیویاں ہوتی تھیں، دیوتا ہوتے تھے، لیکن وہ جو دیوی ماتا کا مجسمہ ملا ہے یا مجسمے ملے ہیں ان میں اس کے سینے بڑے ابھرے ہوئے ہیں. وہ فیمیل کا مجسمہ ہے نا، تو سینے بڑے ابھرے ہوئے ہیں، جس کا مطلب کیا ہے کہ اس سے وہ شادابی اور خوشحالی مراد لیتے ہیں اور عورتوں کو خوشحالی کی علامت سمجھا جاتا تھا. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ تھا، وہ جو ثقافت تھی بہت منظم تھی، بہت ترقی یافتہ تھی. ان کی گلیاں کھلی تھیں، مکانات 2 منزلہ تھے اس زمانے میں، گلیاں سیدھی تھیں اور گلیوں کے اندر جو نالیاں تھیں وہ کورڈ تھیں، ڈھکی ہوئی ہوتی تھیں. ہر گھر میں پانی کا کنواں بھی ہوتا تھا. چونکہ یہ دریا سندھ کے کنارے آباد تھی تو دریا کا پانی بھی ہوتا تھا اور اس کے قریب قریب جو زیر زمین پانی تھا وہ بہت زیادہ گہرائی میں نہیں تھا، اس لیے وہاں گھروں میں کنواں بھی کھودا جاتا تھا. اچھا، موہنجو دڑو اور ہڑپا کے شہر تجارت میں، ثقافت میں اور
حکومت کی ایڈمنسٹریشن میں بہت آگے تھے. کیوں؟ کہ دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرتے تھے. ان کا لین دین ہوتا تھا مختلف معاشروں کے ساتھ، مختلف تہذیبوں کے ساتھ. وہ جو اسٹمپس ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی ان کا ٹریڈ یا بزنس ایگریمنٹ ہوتا تھا تو ان کے اوپر وہ مہریں لگائی جاتی تھیں. بعد کے اوقات میں پھر ویدک تہذیب آئی. یہ بھی اپنے عروج کی ایک تہذیب تھی، اور آریائی قبائل جو تھے ان کی ہجرت سے یہ جو تہذیب تھی یہ آباد ہوئی، وجود میں آئی، اور پھر پنجاب کے اندر، پاکستان کے اندر جو ویدک لٹریچر تھا وہ بڑا ڈیولپ ہوا. اسی طرح اس کے بعد ایکیمینائی امپائر ایک آئی. اس کا جو اثر تھا ایکمینین یا ایکمنائڈ امپائر، اس کا جو اثر تھا قدیم پاکستان کے کچھ حصوں تک وہ بھی پھیلا، جس نے اس کے ثقافتی اور سیاسی منظرنامے کو تبدیل کیا. تو یہ ساری تہذیبیں وقتاً فوقتاً پھلتی پھولتی رہیں. پاکستان کے شمال مغرب میں گندھارا تہذیب ایک اہم ثقافتی اور مذہبی مرکز کے طور پر ابھری. یعنی جو مذہب تھا ان کا وہ کیا تھا؟ بدھ مت تھا. اور یہ اپنی منفرد فنکارانہ روایات کے لیے مشہور ہوئی. یہ مجسمہ بنانے کا فن جانتے تھے اور اسی کو گندھارا آرٹ کہا گیا. اور ان مجسموں میں یونانی طرز کا اور جو ہندوستانی ہے مقامی طرز ہے ان کا امتزاج ہے، ان کا ملاپ ہے. یہ نیپال اور ہندوستان میں مگدھ ایک علاقہ تھا. مگدھ کے بعد ایک دوسری مقدس سرزمین بن گئی. مقدس سرزمین کیوں بنی؟ کہ گوتم بدھا کے مجسمے یہاں بنائے جاتے رہے. تو قدیم پاکستان کے جو گندھارا آرٹ کے لوگ تھے انہوں نے گوتم بدھ کے مجسمے بنا کر اس کی شخصیت کو محفوظ کیا. اور انہی علاقوں کے لوگ تھے جنہوں نے وسطی ایشیا میں، چین میں، کوریا میں، جاپان میں، سری لنکا میں، نیپال میں، گلگت بلتستان میں بدھ مت کو پھیلایا. اور بدھ مت کی جڑیں پاکستان میں گندھارا تہذیب میں ہمیں نظر آتی ہیں. گندھارا تہذیب کے حوالے سے ابھی اسی ویڈیو میں بتا دوں تاکہ اگر کوئی پیپر میں کوشچن آ جائے تو آپ اسی ویڈیو میں سے، اسی لیکچر میں سے 3-4 سوال نکال سکیں، یا آپ نے خود نکالنے، جو جو چیز جہاں میچ کری ہو اس کے ساتھ آپ نے سمجھ لینا ہے. ہندوستان میں ایک بادشاہ تھا اشوک اعظم کہا جاتا ہے اس کو. انگلش میں لکھتے ہیں اشوکا دا گریٹ. اشوک وہ بادشاہ تھا جس نے ہندوستان میں حملہ کیا اور 10 لاکھ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد، 10 لاکھ فوجوں کو مارنے کے بعد بادشاہ بنا. جب اس نے 10 لاکھ انسانوں کو قتل کیا تو اس کے دل میں ایک خیال آیا کہ او ظالم، تم نے ایک حکومت کرنے کی خاطر، اپنے آپ کو بادشاہ بنانے کی خاطر 10 لاکھ انسانوں کا خون کیا، تو بڑا ظالم ہے. اس کو پچھتاوا ہوا. تو اس زمانے میں جو بدھ مت کی تعلیمات تھیں، گوتم بدھا تو فوت ہو چکا تھا لیکن اس کی تعلیمات زندہ تھیں. اس نے پھر کیا کیا؟ بدھ مذہب جو ہے اس کو قبول کیا اشوک نے. اور جیسے ہی اس نے بدھ مذہب قبول کیا، ہندوستان کے لاکھوں لوگوں نے بدھ مذہب قبول کر لیا، چونکہ جو مذہب اس زمانے میں بادشاہ کا ہوتا تھا وہی مذہب جو تھے وہ عوام اس کو اپنے لیے منتخب کرتے تھے.
یہ بھی ہندوستان کا ایک کلچر تھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کے مذہب کو دل اور جان سے قبول کرتے تھے، اسی مذہب کو فالو کرتے تھے۔ تو اس نے پھر 3 اہم کام کیے اشوک نے۔ سب سے پہلا کام اس نے یہ کیا کہ جتنے بھی گوتم بدھا کے فرمان تھے، تعلیمات تھیں، ان کو لکھوایا۔ کہاں لکھوایا؟ پہاڑوں کی ڈھلانوں پر گوتم بدھا کی تصاویر بنوائیں اور اس کے جو فرامین تھے ان کو لکھوا دیا۔ دوسرا بڑا کام کیا کیا؟ پتھر کے بڑے بڑے پلر بنائے، ستون بنوائے اور ان کے اوپر بھی گوتم بدھا کی تعلیمات کو درج کروایا تاکہ وہ محفوظ ہو جائیں۔ اور تیسرا اسٹوپاز تعمیر کروائے۔ اسٹوپاز کیا تھے؟ جہاں جہاں یعنی گوتم بدھ جب مرنے لگا تو اس سے شاگردوں نے پوچھا کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا سلوک کریں۔ گوتم بدھ جو بدھ مذہب کا بانی تھا، اس نے کہا کہ وہی سلوک کریں جو تمام انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب تمام لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا کہ مردوں کو جلا دیا جاتا تھا، تو گوتم بدھا کو بھی جلا دیا گیا، لیکن اس کی راکھ کو دریاؤں میں یا پانی میں بہانے کی بجائے سونے کی ڈبیوں میں پیک کر کے جہاں جہاں گوتم بدھا کے چاہنے والے تھے وہاں کے بادشاہوں کو گفٹ کے طور پر پہنچائی گئی اور ان کو زمین میں دفن کر کے اوپر اس کے چھوٹی چھوٹی قبریں بنائی گئیں۔ تو اشوک نے ان کو اسٹوپاز میں چینج کیا، بڑے بڑے اسٹوپاز بنائے۔ اسٹوپا کا مطلب کیا تھا کہ جو قبریں تھیں ان کو 8-8 فٹ 10-10 فٹ اونچا کر دیا، پتھروں سے گولائی میں جیسے کمرہ ہوتا ہے اس طرح بنا کے گول کمرہ، جس طرح قائد اعظم کے مزار کے اوپر ایک گول گنبد ہے، اس شکل میں جو نیچے سے کھلا اور اوپر سے تنگ ہوتا جاتا اور اس کے اوپر ایک چھوٹا سا مینار بنا دیا۔ تو یہ اسٹوپاز یہ کام کیا اشوک نے، لیکن جو مجسمے ہیں اس کا تعلق اشوک سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے بعد پھر ٹیکسلا کے لوگوں نے بنائے۔ ٹھیک ہے، پنڈی سے لے کے پشاور تک کی پوری تہذیب جو تھی گندھارا تہذیب تھی۔ اگر آپ کھنڈرات دیکھنا چاہیں تو ٹیکسلا میوزیم سے آپ آگے جائیں، ٹیکسلا سے آپ جائیں خانپور روڈ پہ تو رائٹ ہینڈ پہ آپ کو 3 شہر نظر آئیں گے، سرسکھ ہے، سرکپ ہے، سری کپ ہے، یہ وہاں کے شہر ہیں۔ تو ہم اس کو تھوڑا سا مزید دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پاکستان میں بہت سارے آثار قدیمہ کے مقامات موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو آپ کہتے ہیں کہ پیلولیتھک دور سے لے کے پتھر کے زمانے سے لے کے مغل بادشاہوں کی سلطنت تک موجود ہیں۔ قدیم ترین آثار قدیمہ کے جو آثار ہیں، آپ کو میں نے بتایا کہ جدید دور کا جو شہر ہے اسلام آباد، اس سے قریب وادی سواں میں موجود تھے، وادی سواں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کو پوٹھوار کی ویلی بھی کہتے ہیں، اس کو سواں کی ویلی بھی کہتے ہیں، اس کو پتھر کی تہذیب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسٹون ایج بھی کہتے ہیں، پتھر کا دور۔ تو وادی سواں کی جو ثقافت ہے اس کو وسطی ایشیا کی مشہور اور قدیم ترین ثقافت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں مہر گڑھ کی تہذیب یہ دنیا کی پہلی ثقافت تھی جس نے زراعت اور مویشی پالنے اور دیہاتوں میں رہائش اختیار کرنے کا فن سیکھا، اور یہ کوئی 5000 سال قبل مسیح سے 2000 سال قبل مسیح تک قائم رہی، یعنی 3000 سال تک یہ تہذیب جو ہے وہ باقی رہی، جس کے بعد لوگوں نے پھر کیا کیا کہ ہجرت کر لی ہڑپا میں اور موہنجو-دڑو کی طرف۔ یہ امکانات ہیں کہ ان شہروں میں چلے گئے اور اس طرح وادی سندھ کی تہذیب وجود میں آئی، جدید تہذیب، اور مہر گڑھ کی تہذیب جو ہے وہ ختم ہوئی۔ تو یہ کچھ تھوڑی سی تہذیبیں تھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا سا میں آپ کو 2-3 جملے اور بتا دوں کہ
جو پتھر کا دور تھا، پیلولیتھک پیریڈ، ٹھیک ہے، یہ سواں کی تہذیب سے پہلے بھی موجود تھا۔ سواں کی تہذیب کے لوگ بہت کچھ بنانا جانتے تھے، پتھر کے اوزار، ٹھیک ہے، پتھر کے کلہاڑے، جانوروں کا گوشت کاٹنے کے لیے پتھر کے اوزار، تو یہ بھی پیلولیتھک پیریڈ تھا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو فن سیکھا ایگریکلچر کا، وہ بھی بڑا ایک اہمیت کا حامل ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پتھر کے مختلف جو نمونے ملے نا، پوٹھوار سے یا وادی سواں سے، ان میں اڈیالہ، جہاں اڈیالہ جیل ہے، اڈیالہ ایک گاؤں ہے، وہاں سے ملے۔ چونترا ایک گاؤں تھا، روات ایک علاقہ ہے پنڈی کے قریب، بالاول ایک علاقہ ہے، کھریالہ ہے، ٹھیک ہے، چکری انٹرچینج کے قریب مورگا کا علاقہ ہے، تو جلال پور شریف ایک علاقہ ہے۔ ان علاقوں سے پتھر کے کافی سارے اوزار ملیں، ان علاقوں میں وہ پوری بستیاں آباد تھیں ان لوگوں کی۔ تو اگر ہم نوپستان کو دیکھیں تو جو مہر گڑھ ہے بلوچستان میں سبی کے قریب، وہاں زراعت اور گاؤں کی ساخت کے ثبوت ملے ہیں۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں سے باقاعدہ ہمیں ثبوت ملے ہیں کہ یہاں دیہات آباد تھے۔ اس کے علاوہ گکھر ہاکرا ایک علاقہ تھا، یا گکھر ہاکرو، وہ ہاکرو تہذیب میں پائے جانے والے نمونے تھے، اور جو ہاکرا کی تہذیب تھی یہ بھی مہر گڑھ کے دور سے تعلق رکھتی ہے۔ پھر پری ہڑپا سویلائزیشن کو ہم دیکھیں تو یہ وہی لوگ تھے، پری ہڑپن سویلائزیشن کے بارے میں اگر آپ سے کچھ پوچھا جائے تو وہ وہی لوگ تھے جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، مہر گڑھ سے یا نوپستان سے جن کا تعلق تھا، اور ان لوگوں نے کاشتکاری سیکھ لی تھی، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں نے جو تھا وہ شہر اور گاؤں بسانا شروع کر دیا۔ اور جب یہ اختتام پذیر ہوئی پری ہڑپن، تو ہڑپن کی یا موہنجو کی تہذیب جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا۔ تو یہ جو تہذیب تھی یہ بولان کے علاقے میں تھی اور کچی کے علاقے میں تھی، شیری خان ایک علاقہ ہے وہاں تھی، لیوان کا علاقہ ہے، آکرا کا علاقہ ہے، کلی گل محمد ہے، امری نال ہے، کلی ہے، کوٹ ڈی جی ہے، یہ ان علاقوں میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں۔ اور یہ ابتدائی ہڑپا کا جو زمانہ تھا یہ پورا کانسی کا دور کہلاتا ہے، جس میں پھر وادی سندھ کی تہذیب بھی بنی، اور پھر اس کے بعد وادی سندھ کی تہذیب کے بعد لوہے کا زمانہ آیا، جب لوگوں نے لوہے کا استعمال کرنا شروع کیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ ہمیں اسلامی دور بھی نظر آتا ہے، یعنی کہ قدیم زمانے میں خدا آباد میں جامع مسجد ہے، سندھ میں منصورہ کا علاقہ ہے، دیبل کا علاقہ ہے جسے اب بھمبور کہا جاتا ہے، جہاں محمد بن قاسم نے سب سے پہلے دیبل کے راجہ داہر کو شکست دی۔ تو آپ اگر جائیں سندھ میں تو کراچی سے کوئی 2.5 گھنٹے کے راستے پہ یا 3 گھنٹے کے فاصلے پہ ٹھٹا کے قریب ایک علاقہ ہے دیبل، جس کو کہتے ہیں، پرانے زمانے میں دیبل کہا جاتا تھا، اب اس کو بھمبور کہا جاتا ہے۔ وہاں آپ کو وہ ساری جگہ ملیں گی جہاں محمد بن قاسم نے حملہ کر کے راجہ داہر کو شکست دی۔ وہاں آثار ملیں گے آپ کو مسجد کے، مسجد کا فرش نظر آئے گا، یہ وہ مسجد تھی جس کو محمد بن قاسم نے بنوایا، یہ جنوبی ایشیا کی پہلی مسجد تھی، اور اس کے ساتھ مندر کے بھی آثار نظر آتے ہیں
اس کا فرش نظر آتا ہے جو یہاں محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے موجود تھا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد بن قاسم جب یہاں آئے تو انہوں نے مندر کو تباہ نہیں کیا بلکہ مندر کے ساتھ مسجد بنوائی، جس کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ہندوؤں کو آزادی دی کہ جو اسلام قبول کر لے وہ ٹھیک ہے، جو اسلام قبول نہیں کرتا وہ اپنے ہندو مذہب پر آباد رہے۔ اور مسلمانوں نے یہاں آ کے مردوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع کیا۔ محمد بن قاسم کی آمد کے بعد جب بہت سارے مسلمان آئے ان کے ساتھ فوجی، اور یہاں جو ہندو تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، چاہے وہ ڈر کے مارے چاہے محبت سے، جو بھی تھا، ان کی عورتوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور ان کے ساتھ جو مسلمان مجاہدین تھے انہوں نے شادیاں کی اور یہیں اپنی ایک دنیا بسائی۔ اور پھر جب محمد بن قاسم یہاں آئے تھے تو اس وقت ان کی شادی کو کچھ سال 1.5 ہی ہوا تھا، نوجوان تھا، دولہا تھا، 18-20 سال عمر تھی۔ جب 2 سال یہاں رہا اس کو اس کے سسر نے، حجاج بن یوسف نے بلوا لیا اور پھر اس کو پھانسی چڑھا دیا، جان سے مروا دیا۔ تو وہ بھی دولت کی اور اس کی جنگ تھی، لیکن محمد بن قاسم نے جو عرصہ یہاں گزارا، جب وہ یہاں سے واپس گیا تو محمد بن قاسم کا مجسمہ بنایا یہاں کے لوگوں نے، یہاں کے ہندوؤں نے، اور وہ محمد بن قاسم کے مجسمے کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک پہلو ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے آثار قدیمہ کا حصہ ہیں۔ تو جب مسلمانوں نے یہاں قبرستان بنایا اور مردوں کو دفنانا شروع کیا تو ہندو جو اپنے مردوں کو جلایا کرتے تھے انہوں نے بھی مردوں کو دفنانا سیکھ لیا، اور مسلمانوں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ہندوؤں کا قبرستان الگ ہوگا یا نہ دفناؤ، بلکہ ہندو اور مسلمانوں کا، مردہ لوگوں کا ایک ہی قبرستان تھا، جس کی اگر آپ وہاں وزٹ کرنے جائیں تو وہاں پہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں محکمہ آثار قدیمہ کے، وہ بتائیں گے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں بازار لگا کرتا تھا، یہ وہ جگہ جہاں مسجد اور مندر تھا، یہ وہ جگہ جہاں قبرستان تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ تعلیمی ادارے اور یہاں پہ فوجی لوگوں کے گھر تھے، یہ جو بھی تھا وہ پوری چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ میرے پاس تصویریں بھی کہیں پڑی ہیں لیکن اتنا ٹائم نہیں کہ میں ان کو کہیں اسکین کرتا اور آپ کو ویڈیو میں دکھاتا، ورنہ اور انجوائے کرتے، لیکن بہرحال ہوپ فلی کہ آپ کو جو آثار قدیمہ ہے اس کے بارے میں بنیادی معلومات مل جائیں گی، جن کی مدد سے آپ کچھ اس مضمون کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ تمام طالب علموں کا ویڈیو دیکھنے کا، لیکچر سننے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔